तो प्रोग्राम का जो हमारा ये सेगमेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं अपनी सेहत को लेकर, अपने प्यारों की सेहत को लेकर, उनके लिए इस प्रोग्राम को सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया जरासीमों में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाक़ के नतीजे में हर साल लाखों अफराद जाँ बहक भी हो रहे हैं। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार जो मंजर आम पर आए हैं उसमें यह बताया गया है, बड़े होशरुबा ये अदाद-ओ-शुमार है कि पाकिस्तान में 2023 में 126 अरब रुपए की एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं। मतलब अंदाजा करें पाकिस्तानियों ने 126 अरब रुपए एंटीबायोटिक खरीदने पर लगा दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने एंटीबायोटिक अद्वियात का बेजा इस्तेमाल रोकने का बहरहाल फैसला कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने इस इजलास में बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसमें फैसला ही हुआ कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, मतलब डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी, उसका नुस्खा नहीं होगा, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाएं आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो एनीवेज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रेप से मुशावरत इस सिलसिले में अब शुरू भी कर दी गई। इसी अहम मामले पर हमने बुलाया है, दावत दी है इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट PhD इन मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान साहब को। उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, 126 अरब रुपए की दवाइयां खा गए एंटीबायोटिक पाकिस्तानी। देखिए बात ये है, हमारे पास हम तो बंटी समझ के खाते हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक्स, आप मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, आप जो भी मेडिसिन बोलेंगे वो आपको खास आराम से प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको बड़े आराम से दे देंगे जी ये भी ले लें। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब मैं भी कभी मेडिकल स्टोर्स पे जाता हूँ वहाँ यही देख रहा होता हूँ कि लोग आते हैं और आकर मेडिकल स्टोर वाले को कह रहे हैं कि यार पेट ही दर्द की है, लूज मोशन लगी है, ऐसी चीज है तो कोई दवाई बता दो। मतलब हाँ जी, ये बिल्कुल ये बड़ा आम सा फिक्र है, कोई दवाई बता दो। तो वो इसी तरह से चीजें होती हैं। और वो भी बेचारा वो क्या होता है कि वो अब चौधरी बनना होता है, उसमें कोई एंटीबायोटिक जो उसके पास जो नहीं यूज होने वाली है ना वो सारी उठाकर वो दे देता है। दैट इज हाउ इट इज। अब देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ, जब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं 2021 से लाहौर में हूं और मैं यही देख रहा हूं कि हमारे यहाँ इतना बेजा इस्तेमाल है एंटीबायोटिक्स का कि जिसकी हद कोई नहीं। और उसकी प्रॉब्लम हमारा सिस्टम नहीं है ना। मैं इसलिए क्या नाम है, पंजाब गवर्नमेंट को भी यही कहता हूं कि आप इसका एक सिस्टम प्रॉपर बनाएं कि जब तक आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब्ड की हुई उसका कोई आप चेकआउट नहीं रखेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। अब इसी तरह से हम अरबों रुपए की दवाइयां खाते जाएंगे और देयर विल बी नो एंड। अब प्रॉब्लम एक और जरिया क्या है, हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं ना, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो आकर हमें मजबूर करते हैं। अब वो मजबूर कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्दियों के दिन है, सर्दियों में कुरायदा या फ्लू वगैरह, ये आम कॉमन कोल्ड एक आम सी चीज है। लेकिन वो ये आते हैं कि अब वो पता भी होता है कि उनको कॉमन कोल्ड है, वायरल है। अब उसमें भी आके डॉक्टर को वो हमें कह रहे होते हैं कि हमें ये दे दो कि जी हमें जो है ना कोई ऐसी दवाई दें डॉक्टर साहब, असी जो है ना कल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मतलब इस तरह का आके वो बिहेव करते हैं और फिर वो डॉक्टर बेचारा मजबूर हो जाता है कि जो क्या ना, और वो जरूर कहते हैं एक और मजे की बात बताऊं, वो ये कहते हैं कि जी मैं फलानी एंटीबायोटिक खा के आ रहा हूँ। तो वो इस तरीके से डॉक्टर बेचारे पूछते हैं आपने कुछ खाया था, घर पे कुछ लेते, तो वो बताते हैं हाँ मैंने फलानी गोली ली थी, अभी खाना खा के आया हूं, तो आप देख लें फिर अब आपने मुझे क्या लिख के देना है। इसी तरह से और फिर डॉक्टर बेचारा इसलिए भी मजबूर हो जाता है कि वो ये कहता है कि यार अगर फर्ज करे मैंने इसको कोई लेक्चर दिया या इसको बोला कि नहीं एंटीबायोटिक ना लो, ये किसी और के पास चला जाएगा और उसने लिख देना और he will be losing that patient। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में हो रहा है कि जहां पर हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबायोटिक की इतनी आदत हो गई है कि मतलब ये नहीं कि अलहफीज अलमान ये वाला मामला है, ठीक है। तो ऐसे में फिर जब डॉक्टर्स हमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं तो उसका हम पर असर नहीं हो रहा होता। देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है। ये मैं अपने नाजरीन को ये बात लाजमी कहूँगा, इस चीज़ को प्लीज़ समझें। समझने की बात यह है कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली हैं क्या। एंटीबायोटिक्स आर द बुलेट्स, ये गोलियां हैं। हम कौन है? हम पिस्तौल है, ठीक है। अब उस बुलेट को आपने अपने पिस्तौल में रख के चला दिया तो वो तो चल गई, ठीक है। उसके बाद क्या पीछे रह गया? कुछ भी नहीं। देखें इसको अननेसेसरी ना यूज करें। मैं आपको एक चीज और बताऊं सर यार,
ہماری جو انٹسٹائن ہے نا, جو ہماری آنتیں ہیں, ان کے اندر ایک مائکرو فلورا ہوتا ہے. مائکرو فلورا اللہ تعالیٰ نے وہ جراثیم رکھے ہوئے اندر جو ہمارے لیے وائٹامنز بناتے ہیں. ایسی وائٹامنز جو ہم کھانے میں نہیں لیتے, کہیں سے نہیں ملتی, وہ خود اس کو مینوفیکچر کر کے ہمارے جسم میں پہنچاتے ہیں. اب اینٹی بایوٹکس لینے سے ایک اور بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس گٹ فلورا کو اڑا دیتے ہیں. جب وہ گٹ فلورا اڑ جاتا ہے تو آپ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا نام ہے, جو جس بیکٹیریا کے لیے آپ لے رہے ہیں, کبھی یہ ہوتا, اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کبھی غلط اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کی بجائے کوئی اور لے لیتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا جو ہے کیا نام ہے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تو گرو کرتا جائے گا, اور اس لیے آپ کو پرابلم پھر زیادہ سے, پھر آپ کو وہ والی اینٹی بایوٹک دوبارہ کبھی وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی, آپ کو ایک سٹیپ اس سے اوپر جانا پڑے گا. تو اس لیے ہمیں ضروری چیز ہے, میں اپنی قوم کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ جب بھی بیمار ہوں اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. ڈاکٹر آپ کو ضرور لکھ کے دے گا کہ ایک کمپلیٹ بلڈ جو ہے سی بی سی ایک وہ کروا لیں, اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بیسیکلی انفیکشن بیکٹیریل ہے یا وائرل. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی سی بی سی کا ٹیسٹ بہت ایزیلی 100-150 یا 200 روپے میں ہو جاتا ہے, آپ کو اتنا مہنگا نہیں رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا دوسرا سوال یہ ہے, ایک تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ہمارے سارے ویورز کو کہ جو اینٹی الرجی ہوتی ہے وہ کتنی دیر میں اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں میں پیشنس نہیں ہے نا. اور دوسری چیز مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو وزیر صحت جو ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب, جو یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ بغیر پرسکرپشن کے آپ کو دوائی نہیں ملے گی. ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ ایک میڈیسن مافیا ہے جو کہ اس چیز کو ہونے نہیں دیتا کہ کسی طریقے سے کوئی ریگولیٹری باڈی ان کے اوپر بیٹھ کر کام کرے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا پاسبل؟ دیکھیے ریاب, جو ہمارے وزیر صاحب سے وزیر صحت ہیں, بات ہی ہے کہ دس از اے ویری ویری بگ چیلنج. یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دریا میں رہ کے مگر بچوں کو آپ آواز دے رہے ہیں کہ آؤ, ٹھیک ہے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از. اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. یہ بڑا کیا نام ہے ہارڈ وے ہوگا. یہ کوئی عام آسان سی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہم یہ بولیں جی یہ ایسے کر دیں کل کو ایسے ہو جائے گا. اٹ وڈ ناٹ بی. تو چیزیں جو ہیں ہمیں بڑا مشکل ہوگی اس میں, لیکن اگر آپ فرم رہیں گے, چیزوں کو صحیح طرح لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو لازمی ملے گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جو اینٹی الرجی والا ہے, یس وہ مطلب آفٹر سم ٹائم اٹ اسٹارٹس ورکنگ, ٹھیک ہے, اس میں ایسا دیکھیں, لیکن پرابلم پھر وہی کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی کیا نام بات ہوئی آ جاتی ہے کہ کولڈ کے ساتھ آ رہا ہے, کامن کولڈ کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہے, اس میں بھی وہ اینٹی بایوٹک لے کے آ رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جی میں فلانی کھا آیا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اب ان کو ایک تو سمجھانا کہ یار وائرل میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. دیٹ از نو. اب دیکھیں وائرل ہے نا, اس کا ایک اپنا لائف ٹائم ہے کہ وہ کیا نام ہے 5 سے 7 دن وہ رہتا ہے, اس کے بعد وہ خود بخود سائڈ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, ہم لے کر وہ چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر کے اوپر کہ نہیں مجھے کل لازمی ٹھیک ہونا ہے, کل میرے یہ کام ہے, میں نے یہ لازمی کرنا ہے اور مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھا نا ڈاکٹر صاحب, ہماری جو عوام ہے تقریباً 70 سے 80% عوام جو ہے وہ سطح غربت سے دی, تو لوگوں کے پاس یہی آسان حل ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل اسٹور پر جائیں اور پھر پوچھ لیں کہ بھائی جان بتا دو ہمیں یہ بیماری ہے, وہ بیچارے وہ دوائی لے کر گھر آ جاتے ہیں. تو کم سے کم, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک میکینزم تشکیل دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر نسخے کے نہیں ہوگا تو ہمیں اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹ, ہمیں اس کے پروز اینڈ کونس سب دیکھنے ہوں گے کہ لوگوں کے پچھلے مسائل یہ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ فرض کریں اگر میں بھی جا رہی ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے اس نے اینٹی بایوٹک دی, اینٹی الرجی دی, اسے تو جو دی میں وہ لے کر آ گئی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کو اس میں پھر ذرا ایک اور چیز بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہے نا کوئی میڈیسن کا یا میڈیکل کا سٹرکچر نہیں ہے. آپ دیکھیں باہر کیا ہوتا ہے, جو آپ کے جنرل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں نا, دے آر دا پرائم ڈاکٹرز. کمیونٹی کے ساتھ وہی انگیج ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, آپ نے اپنے جی پی کے پاس جانا ہے. وہ جی پی آگے سے اگر سمجھے گا کہ نہیں یار یہ پرابلم زیادہ ہے, اس کو اسپیشلسٹ کو جانا چاہیے, تو وہ پھر اسپیشلسٹ کو ریفر کرتا ہے. اور پھر اسپیشلسٹ بھی وہاں کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس جو ان کا پرائم ڈاکٹر ہوتا ہے, جو ان کا فیملی فزیشین ہوتا ہے, کہ جی یہ ہم نے کر لیا, اب آپ واپس اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جس کے ہاتھ جو مریض لگا وہ ادا ہو
ہو گیا بس, دیٹ از ہاؤ اٹ از. اور پھر ہمارے یہاں جو جی پیز ہیں وہ بھی بیچارے اس خوف سے جو ہے نا اسپیشلسٹ کے پاس نہیں بھیج رہے ہوتے کہ یار یہ پھر چلا ہی جائے گا, یہ اس نے آنا ہی نہیں واپس. تو ہمارے یہاں اگر یہ پراپر سسٹم بنائے نا, میری گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ایک درخواست ہے کہ پلیز اس سسٹم کو بنائیں کہ جو ہمارا پرائم ہو ڈاکٹر وہ ہمارا جنرل پریکٹیشنر ہو, اور جنرل پریکٹیشنر جو ہے وہ سب پیشنٹس کو بھیج رہا ہو اسپیشلسٹ کے پاس, اور اسپیشلسٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے بعد وہ اس کو واپس بھیجیں اس ڈاکٹر کے پاس کہ جی ہم نے آپ کا علاج کر لیا ہے, یہ چیزیں ہو گئی ہیں, اور کیا نام ہے اب آپ نے فلانے دن یا فلانی تاریخ کو آنا ہے, تب تک اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہی. اور بڑی بات کے ساتھ اگر ہم غریب طبقے کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر آپ کبھی ایمرجنسی میں چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتی ہوں آپ کو 3 سے 4 ڈاکٹر تو بڑے ہمبل ملیں گے, لیکن آپ کو 60 to 70% جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو ڈاکٹرز ہیں نا, یا تو وہ بہت تھکے ہوئے ہوں گے اپنی شفٹ سے, یا تو وہ اکتائے ہوئے ہوں گے, یا وہ کسی کا غصہ کسی اور پر نکال رہے ہوں گے, یا وہ اس قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف مریض بھی تھوڑا سا ڈی مورلائز ہو جاتا ہے اور اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی اندر ہی اندر بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کو. بیٹا میں اس میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اور یہ سارے ڈاکٹر سے میں بات کر رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کو میں دیکھیں, ہم سب نے اس دنیا سے جانا, بالکل ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈاکٹرز اور جو ججز ہیں ان کا حساب مختلف ہوگا, ٹھیک ہے. ہم سے کیا حساب ہوگا, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی آ جاتا ہے نا, وہ مریض ایک ہی بات کہتا ہے, اتنے اللہ تھے تھلے تو ہیں, آپ کو اتنا وہ ہائل رینک کر دیتا ہے. اب اگر آپ اس کو غلط ٹریٹ کریں گے نا, تو وہ آپ جب اس زمین سے نیچے جائیں گے نا جب قبر میں, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ پوچھے گا سوال کہ تے نے جڑا علم دیتا سی تو میرے بندے نال کر کے کی آ رہے ہیں. اگر یہ ہمارے دل میں چیز آ جائے نا, ہم واقعی بڑے ہمبل ہو جائیں, ہم جس قسم میں, ہاں, تو ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پراپرلی لے کے چل سکتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے, بڑا ہی